قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور کود کی طرح ہے۔ مطلب کھیل اور کود کی طرح کیا ہے؟ آپ دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی پوری دنیا کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ میں جھنجھنا دے دو تو اس کی پوری دنیا ہے۔ اب اگر آپ اس سے وہ جھنجھنا چھینیں گے تو اسے ایسا لگے گا جیسے اس کی پوری کائنات چھن گئی، وہ رونے لگے گا، چلانے لگے گا۔ لیکن جب اس سے اگلے مرحلے میں جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں کس بے وقوفی میں تھا۔ اسے پھر یہ چیزیں لگ جاتی ہے کہ اب ایسا کھیل کھیلو جس میں ہار اور جیت ہو، الگ الگ ٹیمیں ہوں۔ تو اب وہ اس مرحلے میں آیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے کہ جب انسان شوقین بن جاتا ہے کہ کپڑے اچھے ہوں، لباس اچھا ہو، فیشن کا دور شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کا اگلا دور جو شروع ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے انسان اپنا کریئر بنانے کو سوچتا ہے کہ میں کس طریقے سے بہترین جاب کرنے لگوں، بہترین پیسے کمانے لگوں۔ اس کے بعد جو اگلا دور شروع ہوتا ہے 5واں مرحلہ، تو پھر انسان جو ہے یہ سوچتا ہے کہ بینک بیلنس کیسے کروں، مال زیادہ سے زیادہ کیسے جمع کروں۔ لیکن اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کی زندگی، انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے آگے بھی زندگی ہے۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 1-1.5 فٹ کی جگہ میں ہوتا ہے، اگر کوئی اس سے وہاں یہ کہے کہ اگلی دنیا جو آ رہی ہے وہ اس سے بہت بڑی ہے، جس کمرے میں تجھے رہنا ہے وہ اس سے 70 گنا زیادہ بڑی ہے، تو اسے یقین نہیں آئے گا۔ کیوں؟ مشاہدے میں نہیں ہے وہ چیز۔ تو اسی طریقے سے ہمیں جو ہے جب آخرت کی بات ہوتی ہے تو یقین نہیں آتا اور جلدی سے ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بڑی اچھی سمجھائی کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کی طرح ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ اصل زندگی ہے۔ وہاں کبھی موت نہیں آنی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اور وہاں کی زندگی تو ایسی ہے لامحدود کہ وہاں تو انسان جو ہے ایسا رہے گا کہ کسی چیز کا کوئی غم ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں۔ تو ہمیں وہاں کی زندگی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ جیسی یہاں کی زندگی ہے، جتنا یہاں رہنا ہے اتنا یہاں کے بارے میں سوچنا ہے، اور جتنی آخرت کی زندگی ہے ایسے ہی آخرت کے بارے میں سوچنا ہے۔